اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العنام عز و جل کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ابھی سنا کہ قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے، تو آئیے ہم بھی تلاوت قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے اور بابرکت نام سے شروع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان۔ اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ۔ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں
والحب ذو العصف والریحان، اور بوس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین، دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے ہیں۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر چڑھ نہیں سکتا۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ملے ہوئے ہیں، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان میں سے موتی اور مرغا نکلتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اسے ہر دن ایک کام ہے. کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قسط فرماتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے دونوں بھاری گروہ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. تو اس دن گناہ گار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي
مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بہت سی ڈالوں والیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر میوہ 2 قسم کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُوشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے جن کا استر قنادیس کا، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان بچھونوں پر پردہ دار وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ کسی نے چھوا، کسی آدمی اور جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو
اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان، گویا وہ لال اور مونگا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے مگر نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مُدْهَامَّتَانِ، نہاد سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ
تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ سورہ رحمان مکی ہے، اس میں 3 رکوع، 76 یا 78 آیتیں، 351 کلمے، 1636 حرف ہیں۔ شان نزول، جب آیت اسجدوا للرحمن نازل ہوئی، کفار نے کہا رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ انسان سے اس آیت میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور بیان سے مکان و میکون کا بیان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین کی خبریں دیتے تھے کہ تقدیر معین کے ساتھ اپنے بروج و منازل میں سیر کرتے ہیں، اور اس میں خلق کے لیے منافع ہیں۔ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کا شمار انہی پر ہے، حکم الہی کے مطیع ہیں، اور اپنے ملائکہ کا مسکن اور اپنے احکام کا جائے صدور بنایا، جس سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہوں، تاکہ لین دین میں عدل قائم رکھا جائے، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، جو اس میں رہتی بستی ہے تاکہ اس میں آرام کریں اور فائدے اٹھائیں، جن میں بہت برکت ہے۔ مثل گہیوں جو وغیرہ۔ اس سورہ شریفہ میں یہ آیت 31 بار آئی ہے۔ بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت و ارشاد کا بہترین اسلوب ہے تاکہ سامع کے نفس کو تنبیہ ہو اور اسے اپنے جرم اور ناسپاسی یعنی ناشکری کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اسے شرم آئے اور وہ ادائے شکر و طاعت کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر ہیں۔ حدیث، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت میں نے جنات کو سنائی، وہ تم سے اچھا جواب دیتے تھے۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، وہ کہتے اے رب ہمارے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد یعنی خشک مٹی سے جو بجانے سے بجے اور کوئی چیز کھنکھناتی آواز دے، پھر اس مٹی کو تر کیا کہ وہ مثل گارے کی ہو گئی، پھر اس کو گلایا کہ وہ مثل سیاہ کیچڑ کے ہو گئی، یعنی خالص بے دھویں والے شعلہ سے۔ دونوں پورب اور دونوں پچھم سے مراد آفتاب کے طلوع ہونے کے دونوں مقام ہیں، گرمی کے بھی اور جاڑے کے بھی، اسی طرح غروب ہونے کے بھی دونوں مقام ہیں۔ شیریں اور شور، نہ ان کے درمیان ظاہر میں کوئی فاصل نہ حائل۔
اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے اور کسی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان کو ترکیب دینے سے اور کشتی بنانے اور رضائی کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا